ناول خواب جنون قسط نمبر 28۔ السلام علیکم امی، کیسی ہیں آپ؟ وہاں سے سیدھا وہ ماں کے کمرے میں آیا تھا جو بچیوں کے کپڑے تبدیل کروانے کے بعد ان سے کھیل رہی تھی۔ رات وہ 2 بجے کہیں جا کر گھر پہنچا اور 2 گھنٹے سونے کے بعد فجر کے وقت وہ پھر سے گھر سے نکل گیا تھا۔ ماں سے اس کا سامنا اب ہو رہا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، تم کیسے ہو؟ مجھے افرا نے بتایا تھا کہ تم رات لیٹ آئے تھے اور پھر صبح اتنی جلدی چلے بھی گئے۔ ماں نے محبت سے اس کے جھکے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ وہیں ان کے قریب کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ بس آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے ماں، بس دعا کیجیے گا کہ آج کا میرا کانٹریکٹ کامیاب رہے۔ وہ ماں کے دونوں ہاتھ تھامتا انہیں لبوں سے لگانے کے بعد اپنی آنکھوں سے لگاتا ان کی گود میں سر رکھ گیا۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں امان، انشاءاللہ کامیابی تمہارے قدم ضرور چومے گی۔ جس راستے سے گزرو گے اسے گلزار بنا دو گے۔ ماں نے اپنی نم آنکھیں صاف کرتے اس کے بال سہلائے۔ یہ ان کا کل سرمایہ تھا، ان کا بیٹا، ان کا فخر، ان کا مان، جس نے زندگی کی کسی موڑ پر ان کا سر نہیں جھکایا تھا۔ کھانا کھایا تم نے؟ اس نے ان کی گود سے سر اٹھایا تو ماں اس کا چہرہ غور سے دیکھتی ہوئی گویا ہوئی۔ اتنے غور سے مت دیکھے ماں، صبح ناشتہ کیا تھا میں نے۔ وہ ماں کے یوں تفتیشانہ انداز میں دیکھنے پر مسکرا دیا۔ تم جو چلتے پھرتے ناشتہ کرتے ہو وہ بھولا نہیں ہے مجھے۔ رکو تم، 2 منٹوں میں ناشتہ بناتی ہوں میں۔ ماں نے جوتا پہنتے پاؤں نیچے اتارتے ہی تھے کہ وہ بول اٹھا۔ ارے نہیں ماں، بہت دیر ہو جائے گی، ابھی تو میں صرف افرا کو لینے آیا۔ مجھے پتہ ہے، بتایا تھا افرا نے، لیکن ابھی ناشتہ تو اس نے بھی نہیں کیا۔ ساری رات بچیوں کے ساتھ لگی رہی، ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو بچیاں مجھے پکڑا کر وہ سوئی تھی۔ بھوکے پیٹ نہیں جانے دوں گی میں تمہیں۔ اس کی سبھی باتیں نظر انداز کی وہ کچن میں جا چکی تھی، جبکہ ان کے جانے کے بعد وہ ان ننھی شہزادیوں کی جانب متوجہ ہوتا ان سے کھیلنے لگا، جن کی شکلوں میں جڑواں ہونے کے باوجود کوئی مشابہت نہیں پائی جاتی تھی۔ جب تک افرا فریش ہو کر ٹھوکریں کھاتی بھاگتی ہوئی وہاں آئی، تب تک ماں بھی ناشتہ بنا کر لے آئیں۔ ماں کے کہنے پر دونوں ہی خاموشی سے ناشتہ کرنے لگے۔ ویسے اتنے دن ہو گئے، آپ لوگوں نے ابھی تک ان ننھی شہزادیوں کا کوئی نام نہیں رکھا، یہ ابھی تک بے نام کیوں ہیں؟ ناشتہ کرتے سے اسے اچانک یاد آیا تو وہ بول اٹھا۔ نہیں، ابھی تک تو نہیں رکھا، افرا نے اداسی سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اینا اور نینا کیسے نام ہیں؟ دونوں ملتے جلتے بھی ہیں۔ ناشتہ کرتے امان کی مکمل توجہ کا مرکز جیسے وہ دونوں پریاں ہی تھیں۔ امان ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے ماں باپ نے ان کے لیے کچھ اور نام سوچ رکھے ہوں؟ ہم یوں تو ان دونوں کے نام نہیں رکھ سکتے نا؟ وہ امان کا بچیوں سے لگاؤ دیکھتے آہستگی سے گویا ہوئی۔ امان کا ان دونوں بچیوں سے لگاؤ دیکھتے اس کے دل میں شدت سے خواہش جاگی تھی اپنے بیبی کی۔ کتنا پیار تھا امان کو بچوں سے، اس نے تو کبھی اپنے پرائے کا فرق تک نہیں کیا تھا۔ اگر اس کے ساتھ وہ حادثہ پیش نہ آتا تو ابھی تک ان کا اپنا بیبی بھی اس دنیا میں آنے والا ہی ہوتا۔ اللہ ہمیں بھی اس خوشی سے نواز دے۔ دل ہی دل میں وہ اپنے رب کے حضور دعا گو ہوئی۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جب تک ان کی ماں صحت یاب ہو کر واپس نہیں آ جاتی ہم انہیں انہی ناموں سے پکاریں گے۔ اگر سیلا اور بالاج نے کوئی اور نام سوچے ہوئے تو وہ ان ناموں کو رکھ لیں، ہم تھوڑے نہ ان کے نام لکھوانے جا رہے ہیں، ہے نا نینا؟ وہ ایک بچی کے ماتھے کا بوسہ لیتا پیار سے گویا ہوا تو افرا بھی نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ وہ ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال ہی لیتا تھا، کبھی خود جھک کر تو کبھی اس کام سے راہیں موڑ کر۔ بہت کم وہ دوسروں کو اپنے نظریے پر قائل کرتا تھا۔ اس کا ماننا یہی تھا کہ اگر تو کوئی آپ کے نظریے کو سمجھ پا رہا ہے تو بہت بہتر، لیکن اگر کوئی آپ کے نظریے کو سمجھ نہیں رہا تو بنا وہاں بحث کیے ہٹ جائیں۔ وقت کا کام وقت پر چھوڑ دیں کہ وقت آپ کو ثابت کر دے گا۔ اس کے بعد اگلے 1 گھنٹے تک افرا مال سے جو جو کچھ خرید سکتی تھی اس نے خریدا، بچیوں کے کپڑے، ڈائپرز، فیڈر، بوٹلز، ویٹ ٹیشوز وغیرہ۔ لیکن ٹھیک 1 گھنٹے بعد امان نے اسے اس کے گھر کے سامنے اتارا، خود وہیں سے واپس چلا گیا، جبکہ افرا خوشی خوشی ہاتھوں میں شاپنگ بیگز تھامے اندر آ کر خالہ کو اپنی شاپنگ دکھانے لگی۔ بالاج کا تقریباً روز ہی 2-3 دفعہ سلا کو فون آ جاتا تھا۔ جب بھی اسے کام میں ذرا فراغت ملتی وہ سلا کا نمبر ملا لیتا، اس کی رپورٹس دیکھتے اور اس کی ریکوری کنڈیشن دیکھتے کل شام ڈاکٹرز کا پینل بیٹھا تھا جن کا مشترکہ فیصلہ یہی تھا کہ اس جمعرات کو سلا کا آپریشن کر دیا جائے۔ اب اس کی کنڈیشن کافی سٹیبل تھی۔ کل رات ہی ماں کو یہ خوشخبری ملی تھی، لیکن اگلی بات نے ان کے ہوش اڑا دیے تھے۔ آپریشن کی فیس 9 لاکھ تھی اور تب سے ہی وہ کافی گمسم سی بیٹھی تھی۔ جمعرات آنے میں 2 دن تھے اور وہ اتنی جلدی رقم کا انتظام کہاں سے کرتی بھلا؟ زیور بیچ کر جو رقم اکٹھی کی تھی وہ تو اب تک استعمال ہو رہی تھی، وہ تو ان کے لیے اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف ثابت ہوئی تھی۔ اسی فکر میں ہلکان وہ کل رات سے سو بھی نہ پائی تھیں۔ ساری رات جائے نماز بچھائے سر اپنے رب کے حضور سجدے میں گرا وہ اس آزمائش کے ٹل جانے کی فریادیں کرتی رہی تھی۔
اب بھی وہ پریشان حال سی بیٹھی معمول کے مطابق سلا کے بال بنا رہی تھی جب وہ ماں کی خاموشی محسوس کر کے بول اٹھی۔ ماں، آپ آج اتنی خاموش کیوں ہیں؟ ہاں، اس کی بات پر ماں چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوئیں۔ نہیں بیٹے، ایسی تو کوئی بات نہیں، وہ پھیکا سا مسکرا کر گویا ہوئیں۔ بیٹی کی حالت انہیں خون کے آنسو رلاتی تھی۔ ماں، میں ٹھیک تو ہو جاؤں گی نا؟ مجھے اپنی بیٹیاں دیکھنی ہیں، انہیں پیار کرنا ہے، اپنے سینے سے لگانا ہے ماں۔ میں نے تو ابھی تک انہیں گود میں بھی اٹھا کر نہیں دیکھا۔ سلا کا حسرت زدہ لہجہ ان کا دل چیر گیا۔ باوجود ضبط کے ایک آنسو ٹوٹ کر ان کی آنکھ سے ٹوٹا۔ اے اللہ، اس بے بسی کو ختم کر دے مالک۔ میں بے بس ہوں، لیکن میرا اللہ تو بے بس نہیں ہے۔ تو ہر چیز پر قادر ہے نا۔ اے میرے اللہ، میرے لیے بھی اپنی رحمت کا کوئی در کھول دے۔ گیلی سانس اندر کھینچتے وہ کرلا اٹھی تھی۔ ماں، میں نہ بالکل آپ کی جیسی ماں بنوں گی، جو بچوں کو اپنے پنجوں میں چھپا لیتی ہے، ان پر کوئی دکھ تکلیف نہیں آنے دیتی، ان کے سامنے تن کر کھڑی ہوتی، ان کی ڈھال بن جاتی ہے، جیسے آپ میری بن گئی۔ آپ نہ ہوتی تو میں کیا کرتی ماں؟ کون میری یوں دیکھ بھال کرتا؟ کسے تھی میری فکر بھلا؟ مجھے بالکل آپ جیسی ماں بننا ہے۔ بات کرتی بس سسک اٹھی تھی۔ ماں نے جلدی سے اسے اپنے ساتھ لگاتے رونے سے منع کیا۔ وہ اسے بتا نہ سکی کہ اس میں ان کا تو کوئی کمال نہیں۔ ماں تو نام ہی بچوں پر اپنی زندگی وار دینے کا ہے۔ صرف وہ ہی نہیں، ہر ماں ہی ایسی ہوتی ہے جو بچوں کے سامنے ڈھال بن کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اور تبھی، بالکل تبھی ان کے دماغ میں ایک جھماکا سا ہوا، جیسے انہیں ایک نئی راہ دکھ گئی ہو۔ بالاج کا فون آنے پر وہ سلا کو خود سے الگ کرتی، اسے فون تھما کر خود کمرے سے باہر نکل گئیں۔ اب بس انہیں جلد از جلد اپنی سوچ پر عمل پیرا ہونا تھا۔ امان ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی گھر واپس آیا تھا اور اب فریش ہونے کے بعد اپنی اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر تندہی سے کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ لیپ ٹاپ کی صورت یہ پہلی انویسٹمنٹ تھی جو افرا نے اب تک امان کو اپنے اوپر کرتے دیکھا تھا، ورنہ امان نے ابھی تک اپنا لائف سٹائل بالکل نہیں بدلا تھا۔ وہ صرف انتہائی ضروری چیزوں پر پیسہ خرچ کرتا، باقی کا سارا پروفٹ اپنے ڈریم پیلس پر لگا رہا تھا۔ ایک دفعہ اس ڈریم پیلس کا آغاز ہو جاتا، باقی سب کچھ اس کے بعد تھا۔ افرا دائیں جانب موجود کوچ پر بیٹھی نینا کے ساتھ کھیل رہی تھی، جبکہ اینا باہر خالہ کے پاس تھی۔ امان، آپ سے ایک بات کہوں؟ نینا کے ساتھ کھیلتے وہ امان سے مخاطب ہوئی، جبکہ امان اس کی غیر معمولی آہستہ اور سنجیدہ آواز پر چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ اس کی آواز کے زیر و بم سے ہی وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ آگے اس سے کیا کہنا چاہتی ہے۔ ہاں کہو۔ وہ ہنوز اپنے کام میں مصروف سا گویا ہوا۔ میں ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کروانا چاہتی ہوں امان۔ دیکھیں، اب تو سیلا کے بیبیز بھی دنیا میں آ گئے، مجھے بھی ہمارا بیبی چاہیے۔ آپ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے نا؟ وہ نینا کے ساتھ کھیلتی پلکیں جھپک جھپک اپنی آنکھوں کی نمی چھپاتی حسرت آمیز لہجے میں گویا ہوئی۔ سب سے پہلے تو افرا، سیلا اور اس کی بچیوں کو کوئی دعا دے دو، کیونکہ میں جانتا ہوں تمہاری انٹینشن یہ نہیں ہے۔ تمہیں صرف ان بچیوں کو دیکھ کر اپنے بچے کی کمی محسوس ہو رہی ہے، تو اس سے پہلے کہ تمہاری یہ حسرت نظر کا روپ دھار کر سیلا یا ان بچیوں کو لگے ماشاء اللہ کہہ کر ان کے اچھے نصیب کی دعا کرو۔ امان کی بات سن کر افرا اپنی حسرت بھولے حیرت اور صدمے سے گنگ منہ کھولے امان کو دیکھنے لگی۔ اتنی فضول بات کا مقصد؟ آپ کو لگتا ہے کہ میں اپنی بہن کی خوشیوں کو نظر لگاؤں گی یا اپنی معصوم بھانجیوں کو؟ وہ تو لمحوں میں بھڑک اٹھی تھی، جبکہ امان اس کے بھڑکنے پر دل سے مسکرا دیا اور لیپ ٹاپ کی اسکرین ہاف فولڈ کرتا کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتا اس کی جانب متوجہ ہوا۔ میری بات کا غلط مطلب لے رہی ہو یار؟ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ حفظ متقدم کے طور پر انہیں کوئی دعا دے دو یا کوئی دعا پڑھ کر ان کو پھونک دو، نظر لگ جاتی ہے۔ اور یہ صرف حاسدوں کی ہی نہیں لگتی، اکثر بچے ماں کو پیارے لگتے ہیں تو ماں کی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ اس کا سیدھا سا حل ہے کہ ماں کو بھی بچہ پیارا لگے تو لا حول ولا قوت پڑھ کر یا کوئی بھی مسنون دعا پڑھ کر بچے پر پھونک مار دینی چاہیے۔ یہ ایک الگ بات ہے افرا، لیکن اگر تم میری بات کا غلط مطلب نہ لو تو تمہیں بہت سادہ طریقے سے سمجھا سکتا ہوں کہ نظر پتھر پھاڑ دیتی ہے۔ اور آپ کا حسرت زدہ لہجہ، اگر اس لہجے میں حسرت کسی دوسرے کے پاس وہی چیز دیکھ کر آ رہی ہے جو کہ آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہی حسرت دوسرے کی راہ کی رکاوٹ کس صورت میں بن سکتی ہے۔ ایسے کیسے امان؟ میں نے تو محض ایک بات کہی تھی۔ وہ نم لہجے میں گویا ہوئی۔ اس کی بات کا وہ مطلب تو نہیں تھا جو امان کہہ رہا تھا۔ افرا، کسی دوسرے کے پاس وہی چیز دیکھ کر جو آپ کو چاہیے لیکن وہ آپ کے پاس نہیں ہے، لہجے میں حسرت کا آ جانا کوئی غیر فطری بات نہیں ہے، یہ فطرت پر مبنی ہے۔ ایسا سب کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اپنا مائنڈ سیٹ ایسا سیٹ کر لیں کہ دوسرے کے پاس اچھی چیز دیکھ کر آپ کے لہجے میں خوشی آ جائے اور آپ یہ سوچیں چلے میرے پاس نہ صحیح لیکن اسے تو یہ چیز مل گئی، اللہ اس کے نصیب میں اس چیز کی خوشیاں کر دے، تو یہ چیز آپ کو حاسد بننے سے بچا لیتی ہے۔
इस माइंड सेट से आपका अंदर बाहर मुसलसल इस चीज़ के बारे में सोचते हुए बेचैन नहीं रहता, बल्कि आप पुरसुकून हो जाते हो। जबकि हासिद के साथ उसके बिल्कुल उलट होता है, वो अपनी ही आग में जल जाता है। और जब आप किसी दूसरे की अच्छी चीज़ देखकर खुश होते हैं और उसे कोई अच्छी दुआ देते हैं, तो आपकी इस अमल के बाइस अल्लाह आपके लिए बेहतरियों के दरवाज़े खोल देता है। आपके इस अमल के बाइस आपके लिए ऐसे असबाब पैदा होना शुरू हो जाते हैं जो आपकी दिली मुराद पूरी कर सकें। बहुत कम लोग इस चीज़ को समझते हैं। ये एक पूरा साइकिल है जो कुदरत के असूलों पर चलता है। आपकी सारी बातें ठीक है अमान, और मुझे समझ भी आ गई। लेकिन आपको नहीं लगता कि इन सब बातों के दरमियान आपने मेरी कही असल बात को तो मिस ही कर दिया? उसकी सारी बातें खामोशी से सुनने के बाद वो संजीदगी से गोया हुई। ले जाऊंगा अफ़रा, बस कुछ दिन इंतज़ार कर लो। एक तो मुझे बैक टू बैक कुछ प्रोजेक्ट्स मिले हैं। वैसे भी अभी ज़रा सिला को वापस घर आ लेने दो। तब तक बच्चियों के साथ तुम्हें भी टाइम निकालना कुछ मुश्किल हो सकता है। तब तक मुझे भी कुछ फरागत मिल जाएगी, तो फिर मैं तुम्हें डॉक्टर के पास भी ले जाऊंगा। वो उससे बात करता एक मर्तबा फिर से लैपटॉप की स्क्रीन सीधी करता उसकी जानिब मुतवज्जा हो गया। जबकि अफरा भी उसकी बात समझकर सर हाँ में हिला गई कि दफतन बाहर से नैना के रोने की आवाज़ आई, तो वो नैना को गोद में उठाती कमरे से बाहर निकल गई। अमान तनदही से अपना कंटेंट तैयार कर रहा था जब उसके मोबाइल की घंटी बजी। मोबाइल पर खाला का नाम जगमगाता देखा। उसने एक नज़र कमरे के खुले दरवाजे से बाहर देखा, जहां अफरा और माँ बच्चियों के साथ मसरूफ़ थीं, और मोबाइल उठाकर कान को लगा लिया।